بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رجب کا متبرک مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے کچھ دن گزر بھی گئے ہیں اور سردی بھی اچھی خاصی ہو رہی ہے۔ تو دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس سردی کے مہینے سے ہم لوگ فائدہ اٹھا لیں۔ اس لیے دوستو، وہ حضرات جن کے پچھلے سال کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے تھے، یا وہ عورتیں کہ جن کے پچھلے سال کے روزے چھوٹ گئے تھے پیریڈ کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی دقت کی وجہ سے، یا کسی پریشانی کی وجہ سے، یا سفر کی وجہ سے ان کے روزے چھوٹ گئے تھے اور اب تک انہوں نے ان روزوں کی قضا نہیں کری تھی، اور اسی حالت میں رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ سوچتے ہیں کہ گرمی کا مہینہ چل رہا ہے یا اسی طریقے سے برسات کا مہینہ چل رہا ہے، بعد میں رکھ لیں گے۔ تو دوستو، ایسے لوگوں کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ سردی کا موسم بھی چل رہا ہے اور رجب کا متبرک مہینہ بھی چل رہا ہے۔ دوستو، اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو بڑھا دیا کرتے تھے اور رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو دوستو، اگر آپ اپنے قضا روزے کو رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کو رکھنے چاہیے، بلکہ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کو وہ روزے رکھنے پڑیں گے، تو دوستو اس سے اچھا موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ نیت کریں، بلکہ بہت سارے لوگ تو نیت ہی نہیں کرتے قضا روزہ رکھنے کی، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ نیت تو دور کی بات ہے، وہ دل کے اندر ارادہ اور سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے بہت سارے روزے قضا ہو گئے ہیں، ہمیں انہیں رکھنا ہے۔ یہ خیال تک بھی اپنے دل کے اندر بہت سارے لوگ نہیں لاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ ان کا ارادہ کریں کہ ہمیں رکھنے ہیں، اور پکا ارادہ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں ہم اپنے جو روزے قضا ہو گئے تھے، پچھلے سال کے ہوں یا جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں اب تک کتنے ہمارے روزے قضا ہو گئے تھے، سب کا حساب لگائیں۔ اور سب سے اچھا موقع یہ چل رہا ہے کہ اس سردی کے موسم میں ہم اپنے روزوں کی قضا رکھ لیں۔ دوستو، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ دن بھی چھوٹا ہے اور اس میں آپ کو سردی کی وجہ سے آپ کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، آپ کا روزہ ایک دن کا بہت ہی جلدی سے پورا ہو جائے گا۔ دوستو، اس میں آپ کو دقت اور پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کا ایک روزہ پورا ہو جائے گا۔ اسی لیے دوستو، کوشش کریں کہ اس موسم کو ہم اپنے ہاتھ سے خالی نہ جانے دیں۔ اس سردی کے موسم میں اپنے قضا روزے کو رکھیں اور ان کو پورا کریں۔ اور دوستو، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کے رمضان کے روزے کی تیاری ہو جائے گی۔ آپ اس مہینے میں روزے رکھیں گے تو آپ کی تھوڑی بہت تیاری بھی ہو جائے گی رمضان کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ رجب کا مہینہ آ گیا ہے، آپ اپنی تیاری رمضان کے لیے ابھی سے ہی شروع کر دیں۔ تھوڑی عبادت کے اندر اضافہ کریں تاکہ جیسے ہی رمضان آئے تو آپ کو چونکہ تراویح پڑھنی ہے، اسی طریقے سے قرآن، بہت تسبیحات، روزہ رکھ کے یہ کام کرنے ہیں۔ تو دوستو، اگر ابھی سے آپ تیاری کریں گے تو رمضان آنے تک آپ کے لیے ان کاموں کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک تیاری یہ کریں کہ آپ ہلکا کھانا اپنا کم کر دیں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو آپ کو دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کو بھوک نہ لگے۔ آپ اپنی بھوک بھی تھوڑی ابھی سے ہی کم کر دیں۔ اسی طریقے سے آپ اپنی نیند رمضان کے حساب سے کر دیں، یعنی صبح سویرے اٹھنے کی کوشش کریں اور رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں۔ آپ اس طریقے کی نیت کریں گے تو یہ آپ کی ابھی سے ہی رمضان کے روزے کی تیاری ہو جائے گی۔ تو آپ اس موسم کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں۔ آپ کے اگر پچھلے سال کے روزے قضا ہو گئے تھے تو آپ ان روزوں کی قضا اس مہینے میں ضرور کریں، اور اگر قضا نہیں ہے تو آپ ابھی سے ہی اپنے رمضان کی تیاری شروع کر دیں۔ اپنے کام کو اور صبح سویرے اٹھنے کو لازم سمجھ لیں، رات کو جلدی سوئیں اور عبادت کے اندر تھوڑا اضافہ کر لیں،
اور کھانا کھانے کا نظام تھوڑا تھوڑا چینج کریں، تاکہ جیسے ہی رمضان آئے آپ کے لیے روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا اور عبادت کرنا انتہائی آسان ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔